ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ جب کسی نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ اس نے کفر پر پکے رہنا ہے، ابو جہل دیکھ لیجئے، ابو لہب دیکھ لیجئے، باوجود اس کے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح سے تبلیغ دین فرمائی، اور حکمت حضور سے بڑھ کر کون جانتا ہے، اور حضور کے مبارک طریق سے بڑھ کر کسی کا طریقہ نرم اور محبت والا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی ان کی قسمت میں چونکہ ایمان نہیں تھا، اور قسمت کی بات بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جانا، جو جس نے کرنا تھا وہی اس کے حق میں لکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ کسی کو کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ جو کسی نے کرنا تھا وہ اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ سو فرمایا کہ ان کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں چیزیں برابر ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر بھی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی وہ سنتے تو ہیں حق لیکن اسے مانتے نہیں ہیں، حق دیکھتے ہیں لیکن اسے مانتے نہیں ہیں، اور بسا اوقات مانتے ہیں لیکن صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ اور ایمان کی تعریف کیا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کرے اور دل بھی اس کی گواہی دے کہ یہ صحیح ہے، یہ ایمان ہے۔ اور دوسری طرف ایمان کی تعریف یہ ہے الایمان هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے آئے ہیں اس پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، اسے مان لینا۔ حضور جو بھی لائے ہیں وہ قرآن ہے، وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ان سب پر دل و جان سے اسے یعنی تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ملا جیون نے لکھا ہے تفسیرات احمدیہ میں کہ کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے، تو در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ تو مومن کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے، اس لیے یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا اگلی آیت میں کہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ یہاں یخادعون کا ترجمہ بعض مترجمین نے یہ کیا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ یاد رکھیے دھوکہ اسے دیا جاتا ہے جو بے خبر ہو، جسے علم نہ ہو، جس کو آپ جھانسا دے سکتے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان یہ لفظ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ دھوکہ دیتے تھے اللہ کو یا دیتے ہیں۔ یہاں فاضل بریلوی نے بہت اچھا ترجمہ کیا، فرماتے ہیں کہ دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو، یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن دے نہیں پاتے ہیں، اور ایمان والوں کو دے سکتے ہیں دھوکہ، کیونکہ بندہ مومن کبھی نہیں متوجہ ہوتا اس طرف۔ سو یہ ہے ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، یعنی جو ایمان نہیں لا رہے، جو سامنے معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے دیکھا، معجزات کے مطالبات کیے، حضور نے تمام مطالبات پورے کیے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے سے بڑا کون سا معجزہ ہوگا، اور پھر مٹھی کے اندر کنکر بول پڑیں، اس سے بڑا کون سا معجزہ ہوگا، پھر درخت چل پڑیں خود، جیسے جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں جا رہا تھا، کہتے ہیں کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں جس کے اندر سے یہ آواز نہ آتی ہو السلام علیک یا رسول اللہ۔ اب درخت بھی بولیں، پتھر بھی بولیں تو کیسا بدقسمت انسان ہے جسے پھر بھی سمجھ نہ آئے۔ اس لیے اتنے بڑے دلائل کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وما یشعرون، اللہ فرماتا ہے انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، یعنی ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ اس کا جو انہوں نے جھٹلایا۔ جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہی فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، جیسے اور لوگ ایمان لائے، اور لوگوں سے مراد یہاں آمن الناس کہا گیا،
ان لوگوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ اب معاذ اللہ کے نیک بندوں کو، خواہ وہ اہل بیت اطہار ہوں، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں یا عام اولیاء و صالحین ہوں، اللہ کے نیک بندوں کو برا کہنا یہ کفار کا شعار ہے۔ کس کا شعار ہے؟ کفار کا، یعنی کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو برا کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء، جو میرے حبیب کے پاس بیٹھنے والے اصحاب کو بے وقوف کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا بلا شبہ وہ خود بے وقوف ہیں۔